بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات اور آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو جاری ہے اسی موضوع پر جس پر گزشتہ 2 نشستوں میں گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ موضوع اس طرح تھا کہ ریاکاری یا ریا کے ساتھ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کی کیا مثال، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کی کیا مثال۔ تو پہلی قسم جو تھی کہ ریاکار شخص ریا کی نیت سے جو خرچ کرتا ہے اس کی کیا مثال، اس پدبار مکمل طور پر کیا ہے گزر چکی ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ بات ہماری کیا ہے رہ جاتی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے جو شخص خرچ کرتا ہے اس کی کیا مثال ہے۔ اس کی مثال جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ اس طرح ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ جو شخص اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی یہ لوگ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی خرچ کرتے وقت دل میں کوئی تنگی ان کی نہیں، بلکہ پوری خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کو پہنچنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اجر و ثواب ہمیں ضرور دے گا۔ اس یقین کے ساتھ اور اس بھروسے کے ساتھ کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ضرور ملے گا۔ جیسے کہ اس سلسلے میں مختلف بشارتیں پائی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کبھی مال میں کمی نہیں لاتا۔ یعنی ایک شخص اپنے ہی مال میں سے صدقہ کرے تو صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ نظر آئے کہ ہاں مال میں کمی ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال میں کمی نہیں، بلکہ صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے، اور اسی طرح مال کو ضائع ہونے سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی کیا مثال ہے؟ ان کی مثال کمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل
واللہ بما تعملون بصیر۔ ان لوگوں کی مثال یعنی جنہوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، کوئی اور نیت نہیں، کوئی دنیاوی مقصد و مفاد حاصل کرنا، ریاکاری دکھاوے کی نیت سے نہیں، بلکہ نیت صرف اور صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال کمثل جنہ، اس باغ جیسے ہے۔ ان کی مثال اس باغ جیسے ہے، بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ ایسے لوگوں کی مثال اس باغ کے مانند ہے، ایسا باغ جو اونچی جگہ پر ہو، یعنی جس جگہ وہ باغ ہو وہ اونچائی پر ہو۔ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، اونچی جگہ پر کیا ہے وہ باغ ہو، اور بارش ہو تیز، اور جب بارش اس پر جو ہے برسے تو وہ باغ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر بارش نہ ہو فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر بارش نہ بھی ہو تب بھی کیا ہے وہ پھل ضرور دیتا ہے۔ یعنی ہلکی پھلکی بارش ہو جائے، تیز بارش نہ ہو بلکہ ہلکی پھلکی بارش ہو جائے، تب بھی کیا ہے یہ تھوڑی بارش بھی، تھوڑا پانی بھی کیا ہے اس باغ کے لیے کیا ہے کافی ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کام کیا ہے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے اس کا علم ہے۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ ایک باغ ایک اونچائی پر یعنی اونچی جگہ پر ہے، اونچی زمین پر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی اونچی جگہ پر باغ ہے تو ہر طرف سے اسے کیا ہے ہوا پہنچتی ہے، اور بارش ہوگی اچھی طرح تو اسے کیا ہے فائدہ بھی پہنچے گا اس باغ کو، اور جو پیداوار یا پھل ہے وہ دگنا لائے گی۔ اور اگر بارش نہ بھی ہو یا کم ہو بارش، بوندا باندی ہو جائے، ہلکی بارش ہو، تب بھی کیا ہے وہ باغ جو اونچی جگہ پر ہے، اچھی فضا اسے کیا ہے آب و ہوا مل رہی ہے، اس برکت سے بھی کیا ہے اس میں کیا ہے پھل ضرور کیا ہے اس باغ میں پایا جائے گا۔ تو ہر حال میں اس باغ میں کیا ہے پھل حاصل ہوگا، کیونکہ وہ کسی اچھی جگہ پر، اونچی جگہ پر کیا ہے موجود، ایسی جگہ پر وہ باغ ہے کہ جہاں کی آب و ہوا اور فضا کیا ہے اچھی پائی جاتی ہے۔ اگر بارش ہو اچھی بارش تو اس سے کیا ہے اس کا پھل دگنا ہو جائے گا، اور اگر جو ہے زوردار بارش نہ ہو بلکہ ہلکی بارش رہے یا بوندا باندی ہو تب بھی کیا ہے وہ پھل کیا ہے وہ باغ کیا ہے پھل ضرور کیا ہے دے گا۔ تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کیا ہے خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جس طرح اس باغ میں ہمیشہ ہی کیا ہے یہ باغ پھل دے گا، اسی طرح ایمان والا شخص جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ اجر و ثواب سے نوازے گا، اور ایسا اجر و ثواب کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل یعنی اخلاص کی بنیاد پر جو صدقہ کا اہتمام کیا ہے، اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی دگنا بلکہ بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نظام ہے اور یہ قانون الہی ہے کہ ایک نیکی پر یا ایک نیک عمل پر، عمل صالح پر جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ کم از کم کیا ہے 10 نیکیوں کے برابر، اور بعض دفعہ مزید اور بڑھا چڑھا کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے
دیا جا سکتا ہے، جس طرح جو ہے اس بارے میں مختلف رہنمائی یا نصوص ملتے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اخلاص کی برکت۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو حاصل ہوگا۔ جس طرح یہ باغ کسی اونچائی پر ہے، اونچی جگہ پر ہے، ہمیشہ یہ پھل دے گا، اچھی فضا ہے، اسی طرح اگر اخلاص ہے عمل میں اور اخلاص کی برکت سے کیا ہے؟ اجر و ثواب سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو کیا ہے؟ نوازے گا۔ اس سے یہ ایک اہم جو ہمیں سبق ملا وہ یہ کہ ہمیشہ اخلاص کو اپنائیں، اور ہمارے اندر صدقہ خیرات کرتے وقت اخلاص کیا ہے؟ پایا جانا چاہیے۔ اور اخلاص کے منافی جو کچھ اعمال ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے؟ بچائیں، صدقہ خیرات میں بالخصوص، جیسے کہ ادھر بتایا گیا۔ اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جس کا خاص تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کے بنا پر اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جب اخلاص میں کمی ہو تو اجر و ثواب سے انسان کیا ہے؟ محروم رہ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ جس میں سے یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتائے یا دوسروں کو کیا ہے؟ تکلیف پہنچائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقے کے اجر و ثواب کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر، کسی کو ایذا تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کے اجر و ثواب کو کیا ہے؟ ختم نہ کرو۔ تو اسی لیے صدقہ کیا جائے تو ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اللہ سے اس کے لیے توفیق بھی طلب کریں، دعا بھی کریں۔ ہر ایسا عمل سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں جس کے ذریعے اجر و ثواب یا اخلاص میں کیا ہے؟ کمی واقع ہوتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بہترین اجر و ثواب سے کیا ہے؟ نوازتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر، علانیہ طور پر، مطلب یہ کہ ہمیشہ خرچ کرتے ہیں، جب بھی ضرورت ہو، جب بھی موقع ملے، جب بھی میسر ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ ضرور خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اور جہاں پوشیدہ نہیں کر سکتے، اپنے صدقے کو چھپا نہیں سکتے، تو علانیہ طور پر بھی کیا ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، جب بھی ان سے ہو سکے، جہاں ضرورت ہو، جب بھی میسر ہو۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے پروردگار، ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ بدلہ ہے، اجر و ثواب ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کوئی خوف ان کو نہیں اور کوئی غم بھی ان کو نہیں، یعنی آخرت والے دن کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ان کے لیے، اور نہ ہی کسی قسم کی جو ہے کوئی غمگینی کا سامنا انہیں کیا ہے؟ کرنا پڑے گا۔ یہ جو اجر ثواب مقرر ہے یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا۔ الذین ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے کیا ہے؟ صدقہ کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور رضا
اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے حضرات، اس پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو دعا کرتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو اس کا کیا ہے بدلہ دے دے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کبھی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں اور جن پر ذمہ داریاں، مختلف ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، زمین پر ہیں، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر بندہ خرچ کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، اعط منفقا خلفا، جس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اسے اس کا بدلہ ضرور دے۔ اور اسی طرح جو شخص مال ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے اپنے آپ کو روک کر رکھا، تمہارے راہ میں خرچ نہیں کیا، تلفا، اس کے مال کو کیا ہے ضائع کر دیا جائے۔ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، اور بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے اس شخص کا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کیا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور معاملہ برخلاف ہے کہ اگر شخص اپنے مال میں سے بظاہر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں لیکن نیت میں رضامندی نہیں، تو ایسی حالت میں کیا ہے، ایسے شخص کا مقام و مرتبہ کوئی بلند نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک مرحلے میں کیا ہے یہ شخص کیا ہے رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم سبوں کو انفاق کا معاملہ آ جائے، خرچ کرنے کا معاملہ آ جائے، اس میں ہمیشہ اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری سے بچائے، اور اسی طرح دیگر تمام اعمال صالحہ کرتے وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر کیا ہے اخلاص کے ساتھ انہیں کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ریاکاری، دکھاوا، دنیاوی مقصد و مفاد اعمال صالحہ کے ذریعے حاصل کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہمیشہ اللہ کیا ہے بچنے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔